السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جنہوں نے زندگی میں سفر نہ کیا ہو۔ ان میں بھی زیادہ تعداد خواتین کی ہے، کیونکہ انہیں سفر کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی سفر ضرور کیا ہوگا۔ کانفرنس، مظاہرہ، تیوہار، فنکشن، شادی وغیرہ کے مقصد سے ضرور سفر کیا ہوگا۔ کچھ لوگ سستی و کاہلی کو ختم کرنے کی غرض سے سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ذہنی تناؤ کو تفریح کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سال میں کم از کم ایک بار ضرور کسی سفر پر جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈرائیونگ کرنے کا اور سفر کا بہت شوق ہوتا ہے۔ فضول خرچی سے بچتے ہوئے، ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذمہ داریوں کو وقت پر نبھاتے ہوئے سیر و تفریح کے لیے جانا غلط بات نہیں ہے۔ ہم سمندر کی اونچی اونچی لہروں کو دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے ہمیں تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم سمندری سفر سے گھر واپس لوٹ آتے ہیں تو اس کی لہریں ہمیں اپنے گھر میں بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ فطرت کے حقیقی رنگ، خوشبو اور لہجے کو جاننے کے لیے آپ کو جنگلات میں جانا پڑے گا، جبکہ پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کا مزہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اگتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی شبنم، بادل، بارش اور سردی کے موسم کا مزہ لیا ہے؟ کیا آپ سنسان سڑک پر گاڑی چلانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے جو صحراؤں، پہاڑوں، جنگلات، کھیت، گاؤں یا کچی آبادی میں بستے ہیں؟ کیا کبھی ان سے ملاقات کے خاطر سفر کیا ہے؟ ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کی رہائش، ان کے حالات، ان کی پریشانی، ان کی زندگی کے مختلف حصوں کا جائزہ لیجئے۔ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمارا ناشکرا پن کم ہو جائے۔ اپنے غرور و تکبر، اپنی شکایت اور اپنی بری عادتوں پر قابو پانے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک علاج ہے جو زندگی میں دستیاب سہولیات سے مطمئن نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بری طرح سے ٹوٹ جانے پر ناشکری کرتے ہیں۔ کیا ہم انسانی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک سفر کریں؟ آئیے قریبی اسپتال کے جنرل وارڈ میں یا اولڈ ہاؤس میں یا کسی ایسے ادارے میں جہاں اندھے، گونگے یا دوسرے معذور رہتے ہوں، یا کسی جیل میں کبھی جا کر دیکھیے۔ ان کی کہانیاں سنیے اور ان کے حالات کو سمجھیے۔ ان کے بارے میں سوچیے کہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ کم از کم یہ سمجھو کہ ہم ان کی جگہ پر نہیں ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی بڑا دخل نہیں ہے، ہماری کوئی صلاحیت اس کی وجہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔